السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکت کب ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، اور اگر حرکت کم ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو حمل کے 16 سے 24 ہفتوں کے درمیان بچے کی حرکت کو محسوس کرنا چاہیے۔ عام طور پر وہ خواتین جو پہلی بار ماں بن رہی ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کی حرکت کو 5ویں یا 6 مہینے میں محسوس کرتی ہیں، مگر جو خواتین دوسری بار ماں بن رہی ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کی حرکت کو 4 ماہ میں ہی محسوس کر سکتی ہیں، کیونکہ شروع میں بچے کی حرکت وائبریشن کی طرح ہوتی ہے جو اتنی محسوس نہیں ہوتی، صرف یہ محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ میں کچھ تھوڑا سا ہلا ہو۔ اس لیے پہلی بار ماں بننے والی خواتین کو جلدی محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر 6 مہینے تک آپ اپنے بچے کی حرکت کو محسوس نہ کر پا رہی ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ حرکت نہیں کر رہا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ 6 مہینے تک تمام خواتین کو بچے کی حرکت محسوس ہو جاتی ہے، اور اگر بچہ حرکت نہیں کر رہا تو یہ ہیلدی بیبی نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر آپ کو بتائے گی کہ بچہ ویک تو نہیں یا پھر کوئی بیماری، انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے بیبی حرکت نہیں کر رہا یا اس کی گروتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ بچے کی حرکت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ کم ہو یا پھر بالکل نہ ہو تو لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ 5ویں یا 6 مہینے میں بچے کی حرکت سٹرونگ ہو جاتی ہے، بچہ رول کرتا ہے، اپنی پوزیشن کو بار بار چینج کر سکتا ہے، اس لیے ماں آسانی سے اپنے بچے کی حرکت کو محسوس کر سکتی ہے۔ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں آپ کو بچے کی حرکت اور زیادہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اب بچے کا سائز بڑھ چکا ہوتا ہے اور بچہ زیادہ حرکت کرتا ہے۔ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں بچہ کک مار سکتا ہے اور آپ اس کی ککس کو اچھے سے محسوس کر سکتی ہیں۔ آخری کے 3 مہینوں میں آپ کا بچہ کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور ہیلدی بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بچے کی حرکت کافی دیر محسوس ہوتی ہے اور ککس سٹرونگ محسوس ہوتی ہیں۔ اگر آپ لیٹ جائیں اور پیٹ پر ہاتھ ماریں تو آپ اپنے بچے کی حرکت کو دیکھ بھی سکتی ہیں۔ ہر مہینے بچے کی حرکت الگ ہوتی ہے، آپ کو چاہیے کہ بچے کی حرکت کو مانیٹر کریں تاکہ آپ کو اپنے بچے کی حرکت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ تقریباً 2 گھنٹوں میں 10 ککس ہونی چاہیے، اگر اس سے زیادہ ککس ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے، مگر اس سے کم ہوں تو یہ بالکل بھی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ بچے کی حرکت بہت اہم ہوتی ہے، جب بچہ زیادہ موو کرتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بچہ صحت مند ہے اور اس میں کوئی کمزوری نہیں، نہ ہی کوئی بیماری ہے اور نہ ہی کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ حرکت نہ کرے یا بالکل حرکت نہ کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ یا تو کمزور ہے یا پھر اس میں خدا نخواستہ کوئی بیماری یا پھر انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو بچے کی حرکت پر خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے اور بچے کی حرکت کم ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات بچہ حرکت نہیں کرتا کیونکہ اس وقت بچہ سو رہا ہوتا ہے۔ جب بچہ سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بچہ حرکت نہیں کرتا، بچہ اپنے سونے اور جاگنے کا ٹائم بنا لیتا ہے۔ بچہ کم سے کم 90 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے تک لگاتار سو سکتا ہے۔ اگر 3 گھنٹے کے بعد بھی آپ کو بچے کی حرکت محسوس نہ ہو تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ 9 منتھ میں بیبی اب کافی بڑا ہو جاتا ہے اور جگہ کم ہونے کی وجہ سے بچہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا، بس ککس مار سکتا ہے اور آپ اس کی ککس کو محسوس کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو بچے کی حرکت کم محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بعض خواتین سارا دن کام میں مصروف ہوتی ہیں یا پھر بیبی کی سونے جاگنے کی روٹین کا پتہ نہیں چلتا تو انہیں بچے کی حرکت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ بیبی کی حرکت کم ہے تو آپ کچھ سنیکس لیں یا پھر پھل یا جوس لیں، اس میں موجود شوگر سے آپ کا انرجی لیول بڑھتا ہے جس سے بچہ بھی
ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ آپ اپنے پیٹ پر کوئی روشنی ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا بچہ حرکت کر رہا ہے، کیونکہ 22 ویکس کا بچہ روشنی اور ڈارکنس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے پیٹ پر ہاتھ ماریں یا بچے سے بات کریں تو بھی بچہ حرکت کرتا ہے۔ کچھ کھا پی کر اگر آپ الٹی سائڈ کروٹ لے کر آرام سے لیٹ جائیں تو بھی آپ اپنے بچے کی حرکت کو بآسانی محسوس کر سکتی ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو حمل میں بچے کی حرکت کس طرح ہونی چاہیے اور اس کی تمام معلومات دی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ معلومات بہت اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔